السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ سورہ نساء آیت نمبر 3۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں مردوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ ضرورت محسوس کریں تو دو دو تین تین چار چار، دو بیوی بھی رکھ سکتے ہیں، تین رکھ لیں، چار سے شادی کر لیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ انصاف کریں، سب کے ساتھ عدل کا معاملہ ہو، خرچہ میں، رات گزاری میں۔ لیکن اگر انہیں اس بات کا خوف ہو کہ وہ عدل نہیں کر سکتے ہیں، چار شادیاں کر کے، دو شادیاں کر کے یا تین شادیاں کر کے، تو انہیں چاہیے کہ وہ صرف ایک پر صبر کریں، یا پھر لونڈیاں ان کے لیے جائز ہیں۔ ایسا کرنا ان کے لیے اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ وہ ایک طرف جھک پڑیں۔ بے انصافی سے زیادہ بہتر ہے کہ پھر وہ ایک ہی کریں۔ ضرورت ہے اور انصاف کر سکتے ہیں تو چار شادیوں کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ میں آج اپنی اسلامی بہنوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلام نے اجازت دی ہے، اس پر آپ صبر کریں۔ یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حکمت کے تحت مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے، اور بحیثیت ایمان والی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس قانون پر آپ صبر کریں، اور مرد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے بعد عدل اور انصاف سے کام لے، ورنہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ مسئول ہوگا۔ چار شادیوں، ایک سے زائد جو شادیوں کی اسلام نے اجازت دی ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا مقالہ پڑھ رہا ہوں، اسی سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر طاقت ہے مرد کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں، زوجین کے لیے، میاں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، مرد و عورت تمام کے لیے اس میں مصلحت اور فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا مرد ہے جس کو ایک عورت کافی نہیں ہے، اس کی شہوت زیادہ ہے، اس کی قوت رجولیت زیادہ ہے، اس کو ایک سے زیادہ عورت چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے، جب ایک عورت سے اس کی شہوت پوری نہیں ہوتی ہے، اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، وہ سیراب نہیں ہوتا ہے، وہ ایک عورت اس کو سیراب نہیں کر پاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ زنا کرے، ادھر ادھر منہ مارے، اسلام نے اجازت دی کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے، دو سے نہیں، تین سے نہیں، چار سے، جس قدر آخر میں اسلام نے چار پر بریک لگا دیا۔ اپنے عزت نفس کے لیے، خاندان اور معاشرے کو اہتمام کے ساتھ چلانے کے لیے چار شادی کی اسلام نے اجازت دی۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ مرد ایک پر اس کو صبر نہیں ہے، ایک پر سیرابی نہیں ہے، تو اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کی بجائے، زنا پر ابھارنے کی بجائے، اسلام نے اسے اجازت دی کہ اگر اسے حاجت ہے تو عدل کے ساتھ وہ چار شادیاں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ظاہر بات ہے، جب وہ چار شادیاں کر لے گا یا ایک سے زیادہ کر لے گا تو اس کا نفس خوش ہو جائے گا، فواحش سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، ادھر ادھر نگاہ ڈالنے سے، حرام کاموں سے وہ بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ بسا اوقات مردوں کی کمی ہوتی ہے،
خاص کر جنگوں کے ایام میں، آخری زمانے میں تو ہر عورت ایک مرد نہیں پا سکتی. کئی علاقے ایسے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہر عورت ایک مرد نہیں پا سکتی، مردوں کی کمی ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ایک مرد کے ذمے لگایا کہ وہ 4 عورتوں کی عزت کی حفاظت کرے، 4 عورتوں کی شہوت کو پوری کرے، 4 عورتوں پر خرچہ کرے، 4 عورتوں کو پاک دامن رکھے، ان پر قوام بنے. یہ اسلام کی بہت بڑی رحمت ہے عورتوں کے لیے. کئی بار ایسا ہوگا، اگر ایسا کر دیا جائے کہ ایک مرد ایک ہی بیوی کر سکتے تو کتنی عورتیں ایسی پڑی رہ جائیں گی جن کے پاس کوئی شوہر نہیں. پھر زناکاری بڑھ جائے گی، پھر وہ اپنی ضرورت کہاں پوری کریں گی. آپ کو تھوڑا سا برا لگتا ہے، لیکن یہ چیز آپ سوچ کے دیکھیں کہ اگر ڈیپینڈ کر دیا جائے کہ ایک ہی مرد ایک ہی شادی کر سکتا ہے تو بہت ساری عورتیں بغیر شادی کے پڑی رہ جائیں گی. تو بغیر شادی کے اور بغیر کسی دیکھ ریکھ کے ایسے عورتوں کا ضائع ہو جانا ٹھیک ہے، یا عورت اپنی سوکن کو برداشت کر لے 2 کے ساتھ یا 3 کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ رہے؟ یہ بہتر ہے. بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ عورت ضائع ہو جائے، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، وہ اس بات پر صبر کرے کہ اس کا شوہر 2 یا 3 شادیاں کر لے. یہ بھی ایک مصلحت ہے. ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا ہوں، آبادی بڑھے، مسلمان بڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھے. آپ نے فرمایا تھا کہ تزوج الودود الولود، زیادہ محبت کرنے والی، بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو. فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن دوسرے انبیاء پر میں فخر کروں گا اپنی امت کے ذریعے. اسی طریقے سے ایک سے زیادہ شادی کا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان اس خاندان میں شادی کیا، ایک بیوی اس گاؤں کی ہے، ایک بیوی دوسرے خاندان کی ہے. اس طریقے سے رابطے بڑھتے ہیں، مختلف خاندانوں میں، مختلف گاؤں میں زیادہ سے زیادہ رابطے ہیں، محبت ہیں، الفتیں ہیں. اسے دامادی کی بنا پر، بیوی کی بنا پر رشتہ داریاں بڑھتی ہیں، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ دشمنیاں ختم ہوتی ہیں. دین کے معاملے میں بھی تعاون ہوتا ہے، دنیاوی معاملے میں بھی تعاون ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی تھی کثیر شادی کی، چنانچہ آپ نے مختلف قبائل میں شادیاں کی اور اسلام بڑھا، تمام طرف سے آپ کو مدد ملی انہی بیویوں کی وجہ سے، مختلف خاندانوں کی وجہ سے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے. لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر صبر کریں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل میں تھوڑا کرائم کی کچھ سٹوریاں سن رہا تھا، اس میں جن لوگوں کے یہاں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے، تو اگر انہیں دوسری شادی کی ضرورت پڑتی ہے یا دوسری کسی عورت کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں تو اس عورت کو طلاق دیتے ہیں، اس کی زندگی برباد کرتے ہیں، اس سے جھگڑتے ہیں، اس سے لڑائی کرتے ہیں. کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ چونکہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ان کے ہاں جائز نہیں ہے تو اس بیوی کو یا تو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں یا سپاری دے کر کے دوسروں کے ہاتھوں ہی اپنے بیوی کو قتل کرواتے ہیں، یا بیوی کو مجبور کرتے ہیں کہ بیوی خودکشی کرتی ہے تب جا کر کے وہ دوسری شادی کرتے ہیں. آپ بتائیے اسلام کتنا صاف ستھرا مذہب ہے کہ ضرورت کے اوپر اس نے اجازت دی ہے کہ ایک مرد ایک بھی ضرورت پر ایک سے زیادہ دوسرے بیوی سے شادی کر لے. آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو طلاق دے دیا جائے، آپ کی زندگی برباد کر دی جائے، تب وہ دوسری بیوی لائے، یہ بہتر ہے؟ یا یہ بہتر ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ رہو، اس کی خواہش ہے تو دوسری بیوی بھی آ جائے، بشرطے کہ وہ دونوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے. اللہ تبارک تعالی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ایک ایسے دین، ایک ایسے طریقے پر رکھا ہے جو حکمت اور مصلحت سے بھرپور ہے، جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. اللہ تبارک تعالی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دین الاسلام. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.